نواب کربلا کی عزت و عظمت پہ باجمات بواز بلند صلوات. ذکر پاک کی روحانیت کی وسعت کے لیے، بیماروں کی شفا یابی کے لیے، نبی اور آل نبی کی عزت و عظمت پہ باجمات بواز بلند صلوات. محمد اس ذکر کے حقیقی وارث امام آخر الزمان علیہ الصلاۃ والسلام، بقیت اللہ مولا، سارت الحسین مولا، شریک القرآن مولا، امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کے ظہور کی تعجیل کے لیے اتنی بلند آواز سے صلوات پڑھو کہ امام اب سب سے واضح ہو جائے. صلوات. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اہلہا، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن الحکیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. خالق دو جہاں کی بارگاہ میں نواب کربلا کے ذکر کی معرفت حاصل کرنے کے لیے بلند آواز سے صلوات. میرے انتہائی واجب الاحترام عزت مآب سادات و غیر سادات سامعین محترم، سب سے پہلے دعا گو ہو رحمان و رحیم اللہ بواسیر ندیم عباس کاظمی، سید اذن کاظمی، سید ابو ذر کاظمی اور ان کے عزیز و قربا دوست و احباب کی یہ محنت، یہ کاوش پاک بی بی سیدہ ثانیہ زہرا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے. معصوم فرماتے ہیں جس دعا میں 40 عزادار آمین کہیں، اللہ کہتا میری مشیت کو شرم آتی ہے کہ میں اس دعا کو قبول نہ کروں. تحت نگاہ عزادار تشریف فرما ہے. آپ جتنے بھی مومنین و مومنات مولا حسین کے دربار میں تشریف فرما ہو، مالک آپ سب کی توفیقات میں وسعت عطا فرمائے. جو پردے داروں میں میری ماں بہنوں نے خصوصی دعا کے لیے کہا ہے، مالک ان کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما. آمین بلند آواز سے کہنا چاہیے. مالک جو بیمار ہے شفا کلی عطا فرما. مالک جو بے اولاد ہے شہزادہ علی اصغر کے جھولے کے صدقے میں اولاد مرینہ سے سرفراز فرما. مالک جو زیارات مقدسہ پہ جانا چاہتے ہیں ان کو دہلیز نواب کربلا میں اذن سجدہ نصیب فرما. مالک جو ماں باپ اپنی بیٹیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں ان کی بیٹیوں کے نیک نصیب اور نیک مقدر فرمائے. مالک ہمیں ایسا بنائے جیسے آل محمد ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں. جن عزاداروں نے خصوصی دعا لکھ کے لیے بھیجا، مالک ان سب کی توفیقات میں وسعت عطا فرمائے. اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے
کے لیے معرفت حسین ابن علی حاصل کرنے کے لیے علیم بالذات الصدور ہے، وہ آپ کے دلوں سے حالات خوب جانتا ہے. جو تن دست ہے رزت کی وسعت کے لیے، نواب کربلا، کریم کربلا، محسن انسانیت مولا حسین بادشاہ کی عزت و عصمت پہ باجمات بوازی بلند صلوات. ہے اجازت بات کا آغاز کیا جائے. جس کے نام سے مجرم کو بھی معافی کی امید ہو اسے حسین کہتے ہیں. سید علی رضا رضوی شاہ جی بیمار ہے، مولا ذکر کے صدقے میں شفا عطا فرمائے. کیونکہ میں نے کل بھی کہا تھا یہ فضائل کی راتیں نہیں ہیں، یہ مصائب کی راتیں ہیں. میں صرف ایک دو جملہ کہہ کے مصائب کی نوکری کا آغاز کرنے لگا. میں نے کہا جس کے نام سے مجرم کو بھی معافی کی امید ہو اسے حسین کہتے ہیں. جو خدا کے کیے ہوئے فیصلوں پر نظر ثانی کا مکمل اختیار رکھتا ہو اسے حسین کہتے ہیں. آپ جیو مولا آپ کو سلام، مولا آپ کو سلامت. حسین کے دربار میں آئے ہو، یہ سخی کا در نہیں ہے، یہ کریم کا در ہے. سخی مانگنے پہ عطا کرتا ہے، کریم مانگنے سے پہلے عطا کر دیتا ہے. سائل نے علی سے کہا یا علی بھوک لگی ہے، روٹی چاہیے. علی نے کہا کمبر سے روٹی دو. یا علی روٹی تو اونٹ پر ہے، کہا اونٹ دو. یا علی اونٹ تو کتار میں ہے، کہا کتار دے دو. کمبر کہتا میں نے تڑپ کے جلدی سے اونٹ کی مہار چھوڑ کے علی کے پہلو میں آ گیا. کہیں سمندر کا جوش یہ نہ کہہ دے کہ میں کہوں یا علی مہار میرے ہاتھ میں ہے اور علی کہے کمبر تو بھی سا چلا. تھوڑی سی آواز سمجھ. میں پھر کہتا ہوں میرا بھائی، میں پھر کہہ رہا ہوں بسم اللہ. واللہ بحسین، جو 5 محرم کے فضائل کی نوکری اس بارگاہ میں آپ نے قبول کی ہے، اسی قبولیت کی نوکری کی مہریں لگ چکی ہے. لیکن چونکہ فضائل کے دن نہیں ہے، مصائب کے دن ہے، اس حوالے سے لیکن بھائی عزادار کرے پھر کہہ دو روٹی چاہیے، روٹی اونٹ پر، اونٹ دے دے. اونٹ کتار میں، کتار دے دے. کتار کی مہار تھی کمبر کے ہاتھ میں. کمبر کہتا میں نے تڑپ کے جلدی سے مہار کو چھوڑا، علی کے پہلو میں کھڑا ہو گیا. کہیں کرم کا جوش میں آ کے یہ نہ علی بادشاہ کہہ دے کہ مہار تیرے ہاتھ میں ہے، سائل کے ساتھ تو بھی چلا جا. سائل کے ساتھ تو بھی چلا جا. بڑا کریم ہے علی، جو اتنا کریم ہے اسی کی بیٹی شرابی کے دربار میں کھڑی ہے. شاباش شاباش شاباش. جس نے ہائے کہا ہے بی بی ثانیہ زہرا، اس کی ہائے کو اپنے مقدمے میں شمار کرے. میں روزانہ عزاداروں سے کہہ رہا ہوں کہ ہائے کہہ کے رویا کرو. عزاداران امام مظلوم کربلا، انہوں نے سب کچھ امت کو دیا، بدلے میں امت سے جو کچھ مانگا امت نے ان کو نہیں دیا. اگر
مصائب کی سطروں کی سمجھ آتی رہے تو ہائے کہتے رہنا، رسول نے کاغذ قلم دعات مانگا، امت نے نہیں دیا، بطول نے اپنا حق مانگا، امت نے نہیں دیا، حسن نے نانا کے پہلو میں جگہ مانگی، امت نے نہیں دی، دو دریاؤں کے درمیان کھڑے ہو کر حسین نے 6 مہینے کے اصغر کے لیے پانی مانگا، اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ، یا زہرا ان کے پرسے کو قبول کرنا۔ حسین 6 مہینے کے اصغر کے لیے پانی مانگ رہا، امت نے نہیں دیا، دل دکھے مجھے معاف کرنا لیکن ہائے کہہ دینا، علی کی بیٹی 72 شہروں میں رو رو کے کہتی رہی، 36 شہروں میں 72 بازاروں میں رو رو کے کہتی رہی، چادر دے دو، محمد کی بیٹی وعدہ کرتی ہے بازار عبور کر کے واپس، اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ آج علی کی بیٹی کے ان شہزادوں کے دکھ پڑنے لگا ہوں کہ جو حسین کا صدقہ تھا۔ جتنے عزادار بیٹھے ہو، جتنے ماتمی بیٹھے ہو، جتنی میری مائیں بہنیں تشریف فرماؤ، سادات کا احترام کیا کرو، سادات کی عزت کیا کرو۔ اللہ دنیا میں سادات و انسان کو سلامت رکھے۔ دنیا میں آپ کو جتنے بھی سید ملیں گے، ہر سید فاطمی سید ملے گا، کوئی زینبی سید نہیں ملے گا۔ اپنی نسل ختم کر کے بھائی کی نسل کو بچاتی رہی، رو رو کے جلتے ہوئے خیموں سے سجاد کو پشت پہ اٹھا کے حسین کی طرف دے کے رو کے کہتی رہی، بھیا سجاد، اکبر کا لاشا اٹھانا آسان ہے، بدماشوں کے ہجوم میں بیمار سجاد کو اٹھانا بڑا مشکل۔ او مولا تیری ہائے قبول کرے، جہاں زداروں جگہ ملتی ہے وہی بیٹھ جانا، جہاں جگہ مل رہی ہے۔ زداران کریم کربلا، مولا تیری عبادت قبول فرمائے۔ 28 رجب کو حسین نے مدینہ چھوڑا، 40 محمل مسجد نبوی کے صحن میں آ کے بیٹھے، ادھر علی کی عالیہ بیٹی جناب عبداللہ کے پاس آئی، جناب عبداللہ سے آ کے پاس بیٹھ کے بی بی نے رونا شروع کیا۔ بستر بیماری پہ جناب عبداللہ بیٹھے سے لیٹ رہے تھے، روتی ہوئی زینب کی آواز سنی، تڑپ کے جناب عبداللہ اٹھے، رو کے کہا، زینب میری زندگی میں کیوں رو رہی ہے، میری زندگی میں کیوں رو رہی ہے؟ رو کے کہنے لگی، عبداللہ آپ کو یاد ہے نا جب آپ کے ساتھ میرا عقد ہوا تھا تو میرے بابا علی نے حق مہر میں یہ شرط لکھوائی تھی کہ عبداللہ جب حسین مدینہ چھوڑے میری بیٹی زینب کو نہ روکنا، عبداللہ میرا حسین مدینہ چھوڑ رہا ہے۔ جناب عبداللہ نے کہا، ہاں زینب مجھے یاد ہے، زینب میری ہر ملک میں جاگیر ہے، جو جاگیر لینی ہے لے لے، جو عزادار بیٹھے ہو، جو رونے کے دل ہے، جن کے دل میں قبر حسین ہے، اور میری ماں بہنوں، جیسے عبداللہ نے رو کے کہا، زینب ساری دنیا میں میری جاگیر ہے، جو جاگیر لینی ہے جاگیر لے لے، مکہ میں میری جاگیر، مدینہ میں میری جاگیر، یمن میں میری جاگیر، ہر شہر میں ہر ملک میں میری جاگیر، شام میں میری جاگیر۔ شام کا نام آیا، علی کی بیٹی نے رو کے کہا، عبداللہ کچھ نہیں چاہیے، شام والی جاگیر میں صرف قبر کی جگہ دے دے، میں شام میں دفن ہو جاؤں۔
ہائے کہتے رہنا، ہائے کہتے رہنا، اور رونے کا دن ہے جوانوں اور بزرگوں، سر پہ ماتم کر کے کہو ہائے حسین، ہائے حسین۔ عزاداران امام مظلوم کربلا جناب عبداللہ نے کہا عالیہ بھرا گھر ہے، بڑے گھر سے جو کچھ لینا ہے بڑے گھر سے لے لو، عزت دار عزادار مہمان آ رہے ہیں۔ میرا عزت والا بھائی غیور نقوی منبر آل محمد پہ تشریف لے آیا ہے۔ رضا نقوی بھائی دعا کرنا، میں چند سطرے پڑھ لوں۔ عزاداران کریم کربلا، جو مصائب کے شوقین اور عزادار لوگ بیٹھے ہو، عظیم بھائی جیسے ہی جناب عبداللہ نے کہا علی کی بیٹی بھرا گھر ہے، بھرے گھر سے کچھ نہیں ہوگی۔ عالیہ نے علی کی بیٹی زینب نے تبرکات والا صندوق کھولا، صندوق کھول کے ماں زہرا کی چادر نکالی، چادر نکال کے علی کی بیٹی نے سر پہ رکھی۔ ادھر جیسے ہی رخصت ہونے لگی، عبداللہ نے کہا زینب صرف چادر لے کے جا رہی ہو؟ رو کے کہتی ہے دعا مانگ یہ چادر بچ جائے۔ ہائے کہہ دینا، ہائے کہہ دینا، سیدزادہ دعا کرنا، دعا مانگ یہ چادر بچ جائے۔ عزاداران کریم کربلا، ادھر علی کی بیٹی اپنے گھر سے چلنے لگی۔ اور چھوٹی چھوٹی اولاد والوں، اللہ تیرے بچوں کو سلامت رکھے۔ سیدزادہ عالیہ جیسے ہی گھر سے چلنے لگی، جناب عبداللہ نے روکا، رو کے کہا عالیہ رک جاؤ، شریکت الحسین رک جاؤ، حسین کی بہن رک جاؤ۔ روکنا تھا، کہا عالیہ حسین کے ساتھ میرے دو رشتے ہیں، حسین کے ساتھ مولا تیری آنکھوں کی عبادت قبول کرے، میں آنسوؤں کو دیکھ رہا ہوں، حسین کے ساتھ میرے دو رشتے ہیں، حسین میرا چچا زاد بھائی بھی ہے، حسین میرے وقت کا امام بھی ہے۔ اگر چچا زاد بھائی ہوتا نہ جانے دیتا، حسین کے ساتھ بڑا رشتہ ہے، وہ ہے میری حجت خدا، وہ وقت کا امام ہے۔ اور عالیہ جب وقت کے امام پہ کوئی مشکل وقت آ جائے نا، ریت پہ صدقہ دینا واجب ہو جاتا ہے۔ اور سیدزادہ دعا کرنا، سطر پہ ان کی ہائے نکلا ہے، ریت پہ صدقہ دینا واجب ہو جاتا ہے۔ بی بی زینب نے کہا عبداللہ کوئی صدقہ لائے ہو؟ ایک ہاتھ میں اون کو لیا، ایک ہاتھ میں محمد کو لیا، رو کے کہا ایک اپنی طرف سے دینا، دوسرا میری طرف سے۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ یا زہرا، میں چند سطرے پڑھ سکوں۔ عزاداران کریم کربلا اونو محمد کو مدینے سے ساتھ لے کے چلے، 2 محرم کو کربلا میں پہنچی، 5 محرم کو پانی بند ہو گیا، 7 محرم کو پانی خیموں سے ختم ہو گیا، شب عاشور کی شب آ گئی۔ ہر ماں اپنے بیٹے کو تیار کر رہی ہے، اور میری ماں رو کے یہ جملہ سننا، ہر ماں صبح کے لیے اپنے اپنے جوان کو تیار کر رہی ہے۔ صبح 10 محرم ہے، میرا بیٹا میری لاج رکھ لینا، میرا بیٹا میری عزت رکھ لینا، میرا بیٹا میری وقار رکھ لینا۔ اونو محمد کہتے ہیں ہم اپنی ماں زینب کے پاس آئے، ہماری ماں اکبر کی تیاری میں مصروف ہے، کبھی اکبر کے ہاتھ چومتی ہے ماتم کرنے ماتا، کبھی اکبر کے رخسار چومتی ہے، کبھی اکبر کا سینہ چومتی ہے، کبھی اکبر کی پیشانی چومتی ہے۔ دونوں شہزادے کہتے ہیں ہم روتے روتے اپنی خالہ ام کلثوم کے پاس آئے، اور آ کے کہا خالہ تیرے بیٹے نہیں، ہمیں اپنا بیٹے بنا لے، خالہ
میں صبح جانے کے لیے تیار۔ اور مولا تیرا حوصلہ حوصلہ، مولا تیری عبادت قبول کرے، مولا میری ماں تیرا ماتم قبول کرے۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، عجیب دن تھا 10 محرم کا، علی اکبر کی آذان سے شروع ہوا، حسین کے سجدے پہ مولا تیری عبادت قبول کر۔ اور جو ہاتھ اٹھا رہی ہو ذرا ہاتھ اٹھا کے کہنا ہائے حسین، ہائے مولا تیری عبادت قبول کرے۔ عزادار حوصلہ حوصلہ، مجھے صدر کہنے کی اجازت دینا، بیٹھ کے میرا بھائی ماتم کرنا، کھڑے ہو کے ماتم نہ کرنا، منت کر رہا ہوں، بیٹھ کے گریہ کرنا، مولا تیری عبادت قبول کرے۔ عزاداران کریم کربلا، مل گئی اجازت زینب کے بیٹے اون اور محمد کو، اون و محمد آئے اپنی ماں عالیہ کے پاس۔ اما زینب، ہمیں ماموں نے اجازت دے دی ہے، اما ہم مقتل میں جا رہے ہیں۔ بی بی عالیہ نے کہا جاؤ اللہ کے حوالے۔ اما پیار نہیں کرو گی، اما تیار نہیں کرو گی، اما امامے نہیں پہناؤ گی۔ رو کے بی بی نے جملہ کہا اون اور محمد، میری 3 شرطیں ہیں، میری 3 شرطیں ہیں۔ رضا نقوی بھائی میں سطر کہنے لگا ہوں، کربلا دام شاہ ہے، یہ ذاکر خطیب کا محتاج نہیں ہے، رونے کی راتیں ہیں۔ عالیہ کی 3 شرطیں سننا، میں منبر چھوڑنے لگا ہوں۔ مخدومہ نے کہا اون و محمد، میری 3 شرطیں ہیں، 3 شرطوں پہ عمل کرو گے، مقتل میں آ کے پیار بھی کروں گی، مقتل میں آ کے ماتم بھی کروں گی۔ اما کون سی شرط ہے؟ اور جوانوں میری ماں بہنوں، جیسے ہی بی بی عالیہ نے کہا اون و محمد، میری پہلی شرط یہ ہے جو شہید مقتل میں جا رہا ہے، کربلا کے ساتھ دریائے فرات بہ رہا ہے، کربلا کے ساتھ نہر علقمہ بہ رہی ہے، بھولے سے بھی تمہاری نظر پانی پہ نہ جائے۔ ابھی میرا اصغر پیاسا ہے، اور تیری حال قبول ہو، ہاں اونچی آواز سے کہنا ابھی میرا اصغر پیاسا ہے، ابھی میرا اکبر پیاسا ہے، اور میرا لال۔ میری دوسری شرط یہ ہے جو بھی زین کو چھوڑتا ہے، جب وہ زین سے زمین پہ آتا ہے، تمہارے ماموں حسین کو بلاتا ہے۔ اون و محمد، میرے بھائی کو نہ بلانا، میرا بھائی بڑا تھکا ہوا ہے، اور مولا تیری ہائے قبول کرے۔ سر کا پرسا، اور اپنے ماموں کو نہ بلانا، تمہارے ماموں بڑے تھکے ہوئے ہیں۔ اور عزادارو تیسرا جملہ سر پہ ماتم کر کے سننا، بی بی زینب نے کہا اون و محمد، جو بھی مقتل میں گر رہا ہے وہ علی اکبر کی جاگیر میں گر رہا ہے، میرا لال اکبر کی جاگیر میں نہ گرنا، اکبر کی جاگیر سے باہر۔ عزاداران کریم کربلا، جو کربلا کے زائر بیٹھے ہو، آج بھی اون کا روزہ اکبر کی جاگیر سے اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ آخر جملہ، عزاداران کریم کربلا، مل گئی اجازت اون اور محمد کو۔ ادھر دونوں شہزادے چلنے لگے۔ بی بی زینب نے کہا اون و محمد، تم عام بچے نہیں ہو، تم حیدر کرار کے نواسے ہو، تم جعفر طیار کے پوتے ہو، میرا لال اپنی چھوٹی چھوٹی تلواریں اپنے استاد عباس کے قدموں پہ رکھنا۔ ہائے کہہ دینا، ہائے کہہ دینا، یہ تو ہائے والا جملہ تھا۔ عزاداران کریم کربلا، مولا تیری عبادت قبول کرے۔ کہا اپنے استاد کے قدموں سے اپنی تلواریں مس کر کے
اس کے قدموں کی فیض سے لڑنے کی اجازت مانگنا. عزاداران کریم کربلا چھوٹی چھوٹی تلواریں عباس کے قدموں سے مسکی. عباس نے تڑپ کے اون اور محمد کو گلے لگایا. گلے لگا کے کہا او میری مرسل زادی کے بیٹو, او میری آقا زادی کے بیٹو, او میرے پیارے بچوں, جاؤ اللہ کے حوالے. ادھر اون اور محمد چلے, ادھر خیموں سے رخصت ہونا تھا, ادھر ریت کے ٹیلے پہ تیرا حسین مولا کھڑا ہوا, ادھر دوسرے ٹیلے پہ تیرا عباس مولا کھڑا ہوا, ادھر خیمے کے در پہ جناب فضا کھڑی ہوئی, ادھر مسلح عبادت پہ زینب بیٹھ گئی. رو کے کہنے لگی اما فضا, جب میرے بیٹے کربلا میں مارے جائے مجھے اشارہ کرنا, میں سجدہ ماتا ماتا ماتا. رو کے جملہ سنا. عزاداران قریب کربلا ادھر اون حملہ کر رہا تھا, ادھر محمد لڑ رہا تھا. عزاداران حسین اون و محمد کہتے ہیں ہمارے لڑتے لڑتے کوئی دو نقاب پوش کبھی دائیں آتے کبھی بائیں آتے. اون و محمد کہتے ہیں ہم نے پوچھا یہ نقاب پوش کون ہے جو ہمیں کہہ رہے ہیں دائیں حملہ کر بائیں حملہ کر. اچانک نقاب ہٹایا, آواز آئی اون میں تیرا دادا جعفر طیار, ماتا ماتا میں تیرا دادا جعفر طیار ہوں, میں تیرا نانا حیدر قرار ہوں. اور زداران کریم کربلا اون لڑ رہا تھا. ایک ظالم نے اون کے پاؤں کا تیر کا نشانہ باندھا. اون کا پاؤں تھا رکاب میں, پاؤں پہ تیر لگا, یہاں سے لگا, یہاں سے تیر نکلا, پاؤں تھا رکاب میں. اس نے چھپ کے گورز مارا جہاں تک رہوار گیا. اون کا لاشا جاگیر ہے علی اکبر سے